بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج 28 فروری 2026 کو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن قبل افواج پاکستان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کا آغاز کر چکی ہیں، اور اس سلسلہ میں رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری افواج کو مثالی کامیابیاں عطا کی ہیں۔ بہت سے لوگ مخمصے کا شکار ہیں کہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے اور افغانستان بھی برادر اسلامی ملک ہے، تو یہ نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی عظیم افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ارض وطن کے تحفظ کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور مسلسل دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں تیز کیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلہ کے اندر پاک فضائیہ کا کردار بھی نہایت شاندار ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی اس سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہاں برسر اقتدار لوگ یعنی طالبان رجیم، ان کا کردار بڑا گھنونا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو مقولہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، تو پاکستان کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا اور اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے بے گناہ شہریوں کے خون کی حفاظت کے لیے پاکستان کو دہشت گردی سے اور خود کچھ دھماکوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اگر ہم اس کا پس منظر جاننا چاہیں تو پلٹ کے ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔ آج سے 14 صدیوں سے بھی زائد عرصہ قبل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں، ان میں سے بہت سی خبریں فتنہ خوارج کے بارے میں، سیاستہ میں ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ بالخصوص مسلم شریف میں حدیث نمبر 1064 جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، باب ذکر الخوارج و صفاتہم، کہ خوارج اور ان کی نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے صحیح مسلم شریف کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور ساتھ ہی سنن ابی داؤد اس کے اندر حدیث نمبر 4764 بھی اسی سلسلہ میں باب فی قتال الخوارج، خوارج کے ساتھ جنگ اور ان کے خاتمے کے بارے میں اس باب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، لیکن میں اس مختصر پیغام میں خصوصی طور پر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف پوری قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کون ہوں گے، کیا کام کریں گے، ان کا کردار کیا ہوگا۔ یقتلون اہل الاسلام، کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں، اگرچہ خود بھی وہ دعوے دار ہوں گے اسلام کے، لیکن عملاً وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں سے ان کی یاریاں ہوں گی، بت پرستوں کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے ایمان کی کمزوریاں وہ ظاہر کریں گے
یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے کلمے کا وہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اہل وطن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنے علوم عطا فرمائے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج اگر آپ حالات دیکھیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف کتنی صداقتوں کی چمک لیے ہوئے ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اور پھر ان کی چھتری کے نیچے جو دیگر دہشت گرد ٹولے ہیں، خواہ وہ داعش ہو یا ٹی ٹی پی ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ اسلام بھی پڑھیں گے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو شہید کریں گے، اور جو اہل اوثان ہیں، بت پرست ہیں، باطل پرست ہیں، ان کو وہ چھوڑتے جائیں گے، ان سے یاریاں کریں گے۔ آج کے طالبان کی صورتحال دیکھیے کہ ان کا مودی سے مکمل گٹھ جوڑ ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف مودی ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اس کے پاس جا کر اپنی محبتوں کا دم بھر رہے ہیں۔ اور یہ آج نہیں، کئی سالوں سے افغانستان میں ایسے کیمپ موجود ہیں بھارت کے کہ جہاں دہشت گرد پالے جاتے ہیں اور پھر وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف نیتن یاہو کا آپ تازہ بیان دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں وہ واضح طور پر موجودہ صورتحال میں طالبان کی حمایت کر رہا ہے، اور بلکہ مکمل طور پر ہر طرح کا اسلحہ دینے کے لیے وہ وعدہ کر رہا ہے۔ اسے کیا ہمدردی ہے طالبان سے؟ اگر یہ لوگ یہود کے مشن کے سپورٹر نہ ہوتے، حماس اور لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کو ان سے کیا ہمدردی ہوتی ہے؟ اگر یہ ان کا اعلی کار نہ ہوتے تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو جو اس وقت مخمصے کا شکار ہیں کہ ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوارج کے بارے میں کیا فرما چکے ہیں، اور جو فرمایا تھا آج ہم صدیوں بعد ہو بہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک پاکستان تو اسلامی سلطنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بینک لوٹنا جائز ہے۔ افواج پاکستان کے جوانوں کے کلمے کا وہ انکار کر رہے ہیں، پاکستان کے باسیوں کے ایمان کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ کیا کیا ظلم انہوں نے پاکستان میں نہیں ڈھایا، کتنے مزارات پر انہوں نے خود کش دھماکے کیے، ہسپتالوں میں، سکولوں میں، اور پھر خصوصی طور پر سیکورٹی فورسز کے خلاف کس قدر انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری طرف جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے یارانے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عہد وفا ہے۔ تو یہ پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان کا یہ آپریشن غضب للحق کتنا ضروری ہے، اور اس وقت افواج پاکستان کا ساتھ دینا اور ان کی پشت پہ کھڑے ہونا بحیثیت قوم پاکستانیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بندہ ناچیز نے 2009 کے اندر اپنا پہلا فتویٰ خوارج کے خلاف صادر کیا تھا۔ اس وقت ابھی ہر طرف سناٹا تھا، اور جمعہ کے اجتماع میں گوجرانوالہ میں میں نے یہ فتویٰ پیش کیا، اور تحریری طور پر بھی یہ ماہنامہ فکر لاسانی کے استفتاء پر بندہ نے یہ فتویٰ لکھا۔ اس کے بعد میری سینکڑوں تقریریں اس موضوع پر موجود ہیں، اور بالخصوص یہ چند سال پہلے جس وقت طالبان دوبارہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے اور امریکہ یہاں سے بھاگا، تو ہر طرف لوگ انہیں داد تحسین پیش کر رہے تھے۔ تو بندہ ناچیز نے مرکز صراط مستقیم لاہور میں 21 اگست
21 کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو ان کی دہشت گردی اور بربریت پر مشتمل ان کی کارروائیوں پر مطلع کیا اور بتایا کہ خواہ طالبان وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہوں، میں نے کہا ان کی نانی اور دادی ایک ہے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف لڑنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ افغانستان کے طالبان ہی اپنی چھتری کے نیچے ان طالبان کی حمایت جاری رکھیں گے جو پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس وقت اکیلی آواز تھی میری اور سب میری بات کو عجیب سمجھ رہے تھے، لیکن آج پھر حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان یہ اصطلاح ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ یہ ان کی ایک ہی قسم ہے، یہ برے طالبان ہیں اور انہوں نے غیر مسلم قوتوں کے اشارے پر مسلمانوں کو حد درجے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کی کئی سال تک میزبانی کی۔ پاکستان نے ہر ممکن ہمدردی اور ہر ممکن اپنا تعاون ان کے لیے پیش کی، اور پاکستان میں کے اندر ہی جس وقت انہوں نے خون کا کھیل کھیلا، مسلمانوں کے پرخچے اڑائے، افواج پاکستان کے سپاہیوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلے، انہوں نے سویلین پر طرح طرح کے حملے کیے، اور مسلسل کئی سال پاکستان نے ان کی طرف سے کیے جانے والے ستم برداشت کیے اور اقوام عالم سے یہ کہا کہ انہیں سمجھاؤ۔ اور پھر اب جو یہ دوسرا دور جو طالبان کا شروع ہوا، اس میں پھر جب یہ کارروائیاں ہوئیں تو کئی بار ان سے مذاکرات کیا، ان کی قیادت سے کہا گیا کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں افغانستان میں آپ ان کو کنٹرول کریں اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف مت استعمال ہونے دیں۔ ہر بار انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں، لیکن بالآخر یہ ثابت ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ طالبان رجیم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد دھڑوں کو فل سپورٹ کر رہی ہے۔ اب بات تو یہ تھی کہ افغانستان سے دہشت گردی کے کیمپوں سے نکل کر یہ بھیڑیے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دن رات یہ دہشت گردوں کے ریوڑ پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور دھماکے کر رہے تھے، تو مجبوراً پاکستان نے ان کے کیمپوں پر حملہ کیا تاکہ ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے۔ لیکن ان کی سپورٹ میں اور ان کے دفاع کے لیے طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایک دو جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اپنے ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ۔ اس پر پھر آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا، اور آج وہی طالبان جن کا تکبر اور غرور یہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے رابطے کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کی جائے۔ میں افواج پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختلف ممالک کی طرف سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی جنگ بندی کے لیے، تو ہماری قیادت نے اس دباؤ کو مسترد کر دیا ہے اور مسلسل اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہے۔ اب افغانی قیادت پاکستان کی علماء سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ آپ اپنی افواج کو روکیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن افغان طالبان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی علماء پر کتنے ظلم کیے۔ ہمارے سینکڑوں علماء ہیں جن کا خون انہی طالبان کے گریبان پر اور دامن پر نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم مکمل طور پر بندہ ناچیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے
طالبان کی مذمت میں اور افواج پاکستان کی حمایت میں یہ اپنا پیغام جاری کر رہا ہے کہ پاکستان کے نظریے کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا عظیم ملک ہے، اگرچہ اس کے ابھی کئی تقاضے پورے کرنا باقی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد کلمہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا وہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں، آج اس کے ساتھ ہم یہ دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان نے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے، ہم اس آپریشن کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ایک دوسری طرف بھی حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے برادر اسلامی ملک میں زیارتوں کے نام پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر گم ہو جاتے ہیں، اور 5-6 مہینے یا اس سے زیادہ وہاں پر وہ عسکری ٹریننگ لے کر پھر پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ پھر پاکستان کے اندر آ کے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور اپنے مخالفین پر مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ خوارج کی طرح ان لوگوں کا بھی محاسبہ کیا جائے تاکہ پاکستان محفوظ رہے اور یہ مختلف پراکسیز کی آماج گاہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مقدمہ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 8 پر، نام کیا ہے بخاری شریف؟ الجامع المسند، حدیث رسول اللہ سننہ، پہلے نمبر پر جامع، دوسرے نمبر پر صحیح، تیسرے نمبر مسند، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسننہ و ایام۔ اس میں حدیث اور سنن جو فرق ہے کیونکہ واو تغیر کے لیے ہو تو ہر حدیث سنت بھی اس مرجو بھی ہوتی، تو اس واسطے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایام، ایام کے یعنی ساری سزوات، دیگر اسفار، آمد وہ ساری چیز وہ اس کے اندر۔ امام عینی رحمت عمدۃ القاری میں بخاری اس کے اندر وہ کہتے ہیں سمدابہ المسند الصحیح پر باق الجامع المسند المختصر کی تعریف ہے، المختصر کی قید بھی، المختصر پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سننہ و ایام، جو فرق ہے وہ ایک تو مختصر کا، یہ جمیع احادیث سے اختصار ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہمارے لیے طویل ہے ہمت کے لحاظ سے کے سامنے لاکھوں حدیثیں تھی، اس سے مختصر امور رسول وہاں تھا من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایام۔ تو امام بخاری نے کہا کہ اول کتاب صنف کہ جو حدیث صحیح کے لحاظ سے کتاب میں پہلی کتاب بخاری ہے، مطلقاً تو موطا امام مالک صحائف ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ پہلی اس میں 16 سال لگے، اور ان 16 سالوں میں 5 سال امام بخاری بصرہ یعنی حج کرنے آتے تھے، حج کر اس کے علاوہ جو ہے 16 سال مکہ بخارا یعنی پڑھنے کے حالات میں ذہبی، لیکن بخاری لکھنے کے لحاظ سے 4 شہروں انتخاب مکہ اور پھر بصرہ اور پھر اپنا بخارا، 16 سال میں امام بخاری۔ اب یہ جو تعریف امام عینی، یہ تعریف امام تہذیب الاسماء واللغات 72 صفحہ، کیونکہ اس میں یہاں پر ان بخاری کے حالات فصل فی اسم صحیح بخاری تعریف اس کے ذکر کی، اس کا نام کیا ہے؟ اسم فسماہ، اس کتاب کا اس کے مصنف نے الجامع مسند المخت اللہ سننہ، یہ نہ ہو کہ 2 تعریفوں بھی یاد نہ، پہلی جو ہے وہ تو پکا چکو، الجامع المخت اللہ و ایام 73 صفحہ پر اس لحاظ، اور یہاں بھی انہوں نے وہ ذکر کی ما ودعت کتاب ذالک، تو یہ بات امام بخاری سے کس